بسم الله الرحمن الرحيم. قلت صف لي منطقه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة لا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه يتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير دمه ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دكت لا يذم منه الشيء ولا يمده ولا يقوم لغضبه إذا تعرض الحق شيء حتى ينتصر له لا يغضبه لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار بكفها كلها إذا تعجب قلبها إذا تحدث يصل بها يضرب براحة اليمنى باطن إبهامه اليسرى وإذا غضب أعرض وأشار وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر مثل حب الغمام. قال الحسن فكتمت الحسين ابن علي زمانا ثم حدثت فوجدت قد سبقني إليه فسألوا عما سألت عنه وجدت قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه ومجلسه وشكله فلم يدع منه شيئا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماموں سے کہا کہ میں رسول پاک علیہ السلام کی گفتگو کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. فرمایا آپ علیہ السلام مسلسل غم و حزن میں رہتے سارے عالم کی قیامت تک کی ساری صدیوں کی آپ کو غم تھا عبدالآباد کی زندگی کا، اس لیے آپ مسلسل غموم اور حزن میں رہتے، فکر ہمیشہ آپ کو رہتا. لیست لہ راحہ، آپ کے لیے کوئی آرام کا وقت نہیں تھا، مسلسل محنت تھی. بغیر ضرورت کے بات نہ کرتے، بعض اوقات خاموش ہوتے، وہ خاموشی لمبی خاموشی ہوتی، معلوم ہوتا کہ وہ فکر آخرت میں گم ہو گئے. کلام شروع کرتے، بات شروع کرتے یا ختم کرتے منہ بھر کر. بیشداق شدق ان کو کہتے ہیں، بات کے ابتدا میں اور بات کی انتہا میں پوری بات اللہ کے نبی کی سمجھ آتی. متکبر لوگوں کی طرح نہیں، آدھی بات کر لی آدھی منہ میں رکھ لی، اگلے پیچھے پریشان بیٹھے ہیں کہ کیا بات کی ہے. صاف بات فرماتے، یا خطبہ شروع کرتے یا خطبہ ختم کرتے، ابتدا سے لے کر انتہا تک کلام صاف
ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جان حضرت عائشہ کے حجرے کے باہر آئے حدیثیں سنانے. اما اندر تھی، اسے پتہ نہیں تھا اما جان اندر نوافل پڑھ رہی تھی. یہ حدیثیں سناتے رہے اور سنا کے چلے گئے. تیزی میں سنائی. بعد میں اما جان نے فرمایا ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا تیز نہیں فرماتے تھے، ابو ہریرہ نے تو بہت تیزی میں بیان کر دیا. فرمایا ہم اگر اللہ کے نبی کی باتیں انگلیوں پر گنتی تو گن لیتی. بعض اوقات ایک ایک بات کو 3 دفعہ کہتے تاکہ وہ بات دل نشین ہو جائے، اتر جائے. یتکلم بجوامع الکلم، جامع کلمہ وہ ہے بات تھوڑی معانی بہت، گویا کو سمندر کو کوزے میں بند کر دینا. اس لیے عرب انہیں ناز تھا اپنی فصاحت و بلاغت پر. 7 قصیدے انہوں نے لٹکا دیے تھے حرم میں. فصاحت و بلاغت سوائے معلقہ ایک کتاب ملتی عربی میں بڑی مشکل ہے. اس میں ان کے جاہلیت کے زمانے کے قصیدے ہیں. ہر ایک نے مقابلہ کیا کہ کس کی کلام اعلیٰ ہے. تو انہیں اپنی فصاحت پر، بلاغت پر، بات کے انداز پر بڑا ناز تھا. تو انہوں نے جب لٹکائے تو کسی نے جا کر سورت کوثر بھی لٹکا دی. آئے جو موازنہ کرنے والے، دیکھنے والے، تو اس نے نیچے سے لکھ دیا واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم یہ انسانی کلام نہیں، یہ انسان بنا ہی نہیں سکتا. 40 سال کے بعد جو کلام آپ نے فرمائی، حکمت کے موتی دریا بہا دیے. سارے فصحاء بلغاء ان کے جھنڈے نیچے ہو گئے، سب کی کلامیں گنگ ہو گئی. فصاحت و بلاغت کے دعوے کرنے والے چپ ہو گئے. ایسی آپ کی کلام میں معانی تھی. کلام ہو فصل، آپ کی کلام فیصلہ کن، 2 ٹوک ہوتی. لا فضول ولا تقصیر، نہ کوئی کلمہ زائد ہوتا اور نہ ہی بات کرتے ہوئے کوئی کلمہ کم کہ جس سے ادھوری بات رہ جائے. 52 تولے رتی ماشے تلی ہوئی کلام آپ کی ہوتی. صحابہ کہتے ہیں کہ مجمع تھوڑا ہوتا، آپ کی بات وہاں تک پہنچتی. مجمع بڑھ جاتا پھر آواز آپ کی بڑھ جاتی. معجزے کے طور پر یہ معجزہ تھا. معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے، اللہ کا کام ہوتا ہے، اللہ نبی پر ظاہر کرتے ہیں. اس لیے جب آپ مینا میں خطبہ دے رہے تھے مسجد خائف میں، مینا میں مسجد خائف ہے، اس میں 70 انبیاء کرام علیہ السلام نے نماز پڑھی. جب آپ حج پر جانا تو مسجد خائف میں اور نہیں تو 2 رکعتیں پڑھ لینا، بڑی برکت والی مسجد ہے مینا میں. تو راوی کہتا ہے کہ خیمے جو ہیں وہ سارے مینا میں پھیلے ہوئے. مینا کی چوڑائی 2.5 میل ہے. پر میں اللہ کے نبی کی آواز مینا میں ایسے آ رہی تھی خیموں میں جیسے ہر ایک کے کان میں بات کر رہے تھے، اور کلام ایسی ہوتی تھی جیسے دل کی گہرائی میں اترتی تھی. اکثر صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. نصیحت سے پر کلام. دمشق مزاج اقدس بڑا نرم تھا. دمشق مزاج مبارک بڑا نرم تھا. لیس بالجافی، طبیعت کے سخت نہیں تھے. یہ دعا فرمایا اے اللہ، امت کو بھی کہا اللہ سے نرمی مانگو. جو نرمی سے محروم ہے وہ ساری خیروں سے محروم.
نرم باپ سے اولاد فائدہ بہت اٹھاتی ہے، نرم خاوند سے بیوی بڑا فائدہ اٹھائے گی، شاگرد بڑا فائدہ اٹھائیں گے، نرم گاہک دکاندار سے گاہک بڑا فائدہ اٹھائے گا۔ سخت طبیعت ہے، اولاد پریشان ہے، شاگرد پریشان ہے، گاہک پریشان ہے، ہمسائے پریشان ہے، اس لیے اللہ سے بار بار نرمی مانگنا۔ ولل محین، کسی شے کی ناقدری نہیں کرتے۔ کوئی کسی نے ہدیہ ہلکا سا دے دیا، ناقدری نہیں۔ ایک صحابی تھا، اس کا نام تھا ظاہر، زال کے ساتھ رازا، آگے دو آنکھوں والی ہاں، ظاہر، رنگ کا کالا تھا، دیہات سے آتا تھا، اللہ کے نبی کے لیے دیہات کی سبزیاں لائے، شلجم لے آئے، مولی لے آئے، دیہات کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دیہات سے کوئی پھل ہوا وہ کبھی لے آئے اللہ کے نبی کے لیے۔ آپ فرماتے ظاہر ہمارا دیہات ہے، ہم اس کے شہر ہیں، ظاہر ہمارا دیہات ہے، یعنی ہمارے لیے دیہات سے چیزیں لاتے۔ اور رسول پاک علیہ السلام کے پاس کشمش ہوتی، کھجور ہوتی مدینہ کی، آپ کے پاس سرکہ ہوتا، کوئی اور چیز ہوتی، آپ اسے ہدیے میں دیتے۔ ایک دن وہ بازار میں کھڑے تھے، اللہ کے نبی پیچھے چلے گئے اور اس کی آنکھوں پر ہاتھ لگ گیا، اور آپ نے فرمایا یہ غلام کون خریدے گا؟ وہ غلام نہیں تھا، ویسے کہہ دیا۔ اس نے کن انکھیوں سے یوں کر کے دیکھ لیا، آقا نامدار ہے، پیچھے اپنی پیٹھ کو اللہ کے نبی کے پیٹ سے چمٹانے لگا، پھر کہنے لگا یا رسول اللہ اذن تجد قاصدا، مجھے آپ بیچیں گے تو کھوٹا پائیں گے، میری کوئی قیمت نہیں، کالے رنگ کا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کے ہاں بے قیمت نہیں، اللہ کے ہاں قیمتی ہے۔ اب وہ دیہات سے لاتا تو سے آپ قبول کرتے۔ ولل محین یعظم النعمہ، کوئی نعمت آ جاتی قدر کرتے، موسم کا پہلا پھل آتا آنکھوں پر رکھتے، میرے رب کی نعمت ہے، مجلس میں دیکھتے جو چھوٹا بچہ ہوتا اس کو دے دے، موسم کا پہلا پھل آیا آنکھوں پر رکھا، اللہ کے نعمت کی قدر کا حال دیکھو، کیا قدر ہے نعمت، اور پھر مجلس میں چھوٹے بچے کو بلا کر اس کو دے دے۔ یعظم النعمہ وان دکت، نعمت چاہے چھوٹی بھی ہو بڑی قدر کر، لا یضم منہا شیء، کبھی کسی نے کوئی چیز دی نعمت تھوڑی سی مذمت نہیں کرتی، ولا یمدح، زیادہ تعریف بھی نہیں کرتی، زیادہ تعریف کے اندر لالچ کا پہلو ہے، بڑا اچھا کھانا آپ نے کھلایا، بڑا ہی بہترین ہے، بڑا ہی اچھا ہے، کیا ہی لطف آیا، کہتا ہی جا رہا ہے، اندر سے ہے مزید کھلائیں۔ تعریف ہے تو جہاں تک حق ہے بس وہاں تک رکھ، غصہ نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کا جہاں امر ٹوٹتا تھا، کوئی خدا پاک کی نافرمانی کرتا جان بوجھ کر، پھر آپ کے غصے کی کوئی تاب نہیں لا سکتا، پھر ایسے جیسے آپ کے چہرے پر انار نچوڑ دیا گیا، سخت رگیں پھول جاتی، اللہ کے حکم کی ناقدری کیوں کی؟ اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے، نہ ہی اپنی ذات کے لیے غصے ہو۔ خیبر میں ایک بھونی ہوئی بکری بھیجی، زینب نامی یہودی عورت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے تو بعد روایات میں گوشت بولا، اور بعد میں آپ کی قوت ذائقہ نے پہچان لیا کہ اس میں زہر ہے، آپ نے بوٹی یوں ڈال دی، لعاب اندر چلا گیا، بڑی سخت زہر ملی، حضرت بشیر بن معرور نے کھا لیا، اللہ کے نبی کے سامنے لقمہ باہر کیسے ڈالو؟ آپ نے اس یہودی عورت کو بلایا کہ یہ زہر کیوں ملائی؟ اس نے اقرار کیا کہ میں نے ملائی ہے اور بڑی تیز زہر ہے۔ میں نے کہا اگر سچا نبی ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اگر جھوٹا ہے تو جان چھوٹ جائے گی۔ آپ نے فرمایا میں اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتا،
کچھ عرصے کے بعد حضرت بشیر اسی زہر سے مر گئے. آپ نے فرمایا اس کا قصاص تو لوں گا، اس کا قصاص اور بدلہ لوں گا. اپنا نہیں لیا، اپنا معاف کر. آپ کے سر میں درد پڑا. اما جان حضرت عائشہ فرماتی ہے 6 مہینے درد رہا، بڑا شدید درد رہا. اور آپ سوئے، 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے کی طرف ایک پینٹی کی طرف. اس نے پوچھا اللہ کے نبی کو کیا ہے؟ اس نے کہا مطبوب سحر ہو گیا، جادو. اس نے کہا من تبا، کس نے کیا ہے؟ اس نے کہا لبید بن عاصم نے اپنی بیٹیوں کی مدد. یہ منافق تھا، رسول پاک کی مجلس میں بیٹھتا تھا، اندر سے یہود سے ملا ہوا تھا. یہود نے کہا یار جتنے جتن کیے ہیں دین پھیل ہی گیا، اس لیے تو مہربانی کر، بڑا جادوگر ہے تو. میں نے جادو کے بارے میں یہاں ساتھیوں کو عرض کیا تھا کہ کچھ مضامین جو پہلے سپارہ جب ہم نے پڑھا تھا ہاروت ماروت کے اندر، یہ جادوگر گندے کلمات پڑھتے ہیں، شیاطین کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے، ناپاک رہتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، جنات کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، سحر کے کلمات پڑھتے ہیں. تو یہود نے انہیں 300 دینار دیے. 300 دینار، 1 دینار ہے 4.5 ماشے سونے کا، خالص دینار، خالص 4.5 ماشے سونے کا 1 دینار ہے. 300 دینار ہے، لاکھوں قیمت پہنچے گی. حضور پاک انہوں نے کہا کیسے کیا؟ اس فرشتے نے کہا، اس نے کہا آپ کے بال لیے ہیں، مشاتا، مشت کنگھی کو کہتے ہیں، کنگھی کے دانے، مشاتا آپ کے سر کے بال لیے. انہوں نے کہا یہ جادو چھپایا ہوا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بیر زروان میں، کنواں ہے زروان کا، پتھر کے نیچے، اور اس کا پانی مہندی کے رنگ کا ہے. بس اللہ کے نبی اٹھے، صبح سیدنا علی کو بلایا، سیدنا زبیر کو بلایا، سیدنا عمار کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کچھ اور صحابہ بھی تھے. اس کنویں پر تشریف لے گئے. آپ اوپر بیٹھ گئے، انہیں کہا نیچے اترو، سیڑھی لگاؤ، نیچے اترو، اور یہ پتھر کے نیچے جو کچھ ہے نکال کر لے آؤ. وہ گئے تو کھجور جو خوشہ نکلتا ہے جس پر پھل ہوتے لگتے ہیں، گابا کھجور کا، اس کو عربی میں طلع ذکر کہتے ہیں، جو نر کھجور ہوتی ہے، مادہ نہیں، نر کھجور کا. تو وہ نکلا، اس کے اندر سے دھاگے نکلے، اس میں سوئیاں نکلی، اور ہر گانٹے تھی 11 کے قریب. وہ ساری چیزیں باہر نکال کر لائے تھے بھرا ہوا. وہیں آپ کنویں پر بیٹھے تھے. یہ صلح حدیبیہ کے بعد کا قصہ ہے، غالباً 6 ہجری ختم ہوئی، 7 ہجری میں. وہیں آپ بیٹھے ہیں، اسی وقت دونوں صورتیں اتری، سورۃ فلق اور سورۃ الناس. آپ نے وہ دھاگا لیا، تو ہر گانٹ پر آپ ہاتھ رکھتے تھے اور ایک آیت پڑھتے تھے، وہ گانٹ کھل جاتی. پھر دوسری آیت پڑھی، وہ دوسری گانٹ کھلی، پھر تیسری پڑھی، تیسری گانٹ کھل گئی. 11 آیتیں پڑھی دونوں صورتوں کی، 11 گانٹیں کھل گئی، سوئیاں نکل گئی. پھر آپ نے فرمایا اس کو جلا دو، یہ سامان نیچے گڑھا کھود کے چھپا دو. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ اللہ تنشرتا، لوگوں میں اعلان کر دے کہ اس نے یہ کام کیا ہے، گواہ موجود ہیں، 2 فرشتے ہیں، اور اب نے بتایا جھوٹا واقعہ نہیں ہے، نام آپ کے سامنے آ گیا ہے، گواہ آ گیا ہے، نام آ گئے ہیں، واقعہ معلوم ہو گیا ہے، تحقیق ہو گئی ہے. اللہ تنشرتا، اب تو آپ سب میں پرچار کریں
فرمایا میرے رب نے مجھے شفا دے دی. آپ کو ایسے شفا ملی کانما نوشت من عقال، جیسے رسی میں کسی کو باندھ کر رکھا ہو، کھل گئے. آپ نے فرمایا عائشہ چھوڑو. ہمارے پاس آ کر بیٹھتا ہے، لوگ باہر یہ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. میں برائی کے پھیلانے کو پسند نہیں کرتا. یہاں روایت لکھی ہوئی ہے غالباً بخاری شریف یا مسلم شریف میں ہے، آگے حاشے میں، کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں آ کر بیٹھتا رہا، آپ نے پھر بھی منہ نہیں پھیرا. کتنے آپ کے اخلاق ہیں، کتنی برداشت ہے، کتنی برداشت ہے اللہ کے نبی میں. آگے راوی کہتے ہیں اذا اشارہ، جب اشارہ فرماتے اشارہ بکفہا کلہا، ساری ہتھیلی. اذا تعجب قلبہا، جب تعجب کی بات آتی ہاتھ یوں پھیرتے. اذا تحدث یسلب یا یضرب براحۃ الیمنی باطن ابہام الیسری، جب ایسے کبھی کبھی بات کرتے یوں بھی کر لے، یہ ہتھیلی یہ ہاتھ یوں یہاں آ کے لگتا، کبھی یہ بھی ہوتا تھا. اذا غضب اشاہ وعارض، جب ناراض ہوتے چہرہ نیچے کر لے. صحابی سمجھ جاتا کہ کوئی بات ہو گئی، صحابی سمجھ جاتا کہ کوئی بات ہو گئی ہے. اذا فرح غض طرفہ، جب خوش ہوتے تھے تو نگاہ نیچے کرتے، مسکراہٹ آتی. جل ضحک و تبسم، زیادہ آپ کا ہنسنا مسکراہٹ ہو، مسکراہٹ جیسے اولے ہوتے ہیں. فرمایا ایسے آپ کے دانت چمکتے تھے. حضرت حسن کہتے ہیں میں نے یہ باتیں اپنے بھائی حسین سے چھپا کر رکھی. کچھ عرصے کے بعد میں نے اپنے بھائی حسین کو بتائی. انہوں نے کہا میں نے تو بہت کچھ پوچھ رکھا ہے بھائی جان اپنے ابا علی سے. میں نے تو حضور پاک علیہ السلام گھر میں داخل کیسے ہوتے، گھر سے نکلتے کیسے تھے، گھر میں کیا معمولات تھے، باہر کے کیا معمولات تھے، سفر کے کیا معمولات تھے، حضر کے کیا معمولات تھے. میں نے تو بہت کچھ پوچھ رکھا. میں حیران ہوا کہ وہ تو مجھ سے بڑھ گئے. آگے ان کی باتوں میں کچھ باتیں حضرت حسین کی باتوں کہ جب گھر سے باہر نکلتے تھے کیا کرتے تھے. رسول پاک علیہ السلام یخزن لسانہ، زبان کی بڑی حفاظت کرتے، بغیر ضرورت کے نہیں بولتے. الا بما یعنی، مقصد کی بات کرتے، کبھی بھی آپ کی زبان سے غیر مقصد کی بات نہیں نکلتی. یعلفہم ولا ینفرہم، صحابہ کرام کو مانوس کرتے، آنے والوں کو نفرت نہ دلاتے. یکرم و کریم کل قوم، قوم کا جب سردار آتا اس کا اکرام کرتے. وہ اس لیے چادر بچھا دو، چاہے کافر بھی ہے سردار آ گیا چادر بچھا دو، اکرام کرو. جریر ابن عبداللہ آئے، یہ قوم کے سردار تھے، اس امت کے یوسف ثانی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں جگہ نہیں تھی، آپ نے یوں کر کے چادر پھینکی. فرمایا یہ میری چادر لے لو، نیچے بچھا کر بیٹھ جاؤ. وہ بھی تو اگر جریر تھا، اس نے چادر سر پر رکھا. فرمایا یہاں پر رکھنے کے قابل ہے، یہ نیچے بچھانے کے قابل نہیں. اکرمک اللہ کما اکرمتنی، یا رسول اللہ آپ کا اللہ ایسا اکرام کرے جیسے آپ نے میرا اکرام کیا. ساتھی کا خیال رکھنا. راستے میں جا رہے ایک آدمی نے 2 مسواک ہدیے دیے، ایک ٹیڑھی ایک سیدھی. آپ نے سیدھی ساتھی کو ہدیے میں دے دیے، ٹیڑھی اپنے پاس رکھی. سیدھی آ گئی، کسی نے پیش کی. ایک جگہ آپ جا رہے ہیں، ایک صاحب شتر مرغ کے انڈے لایا. مجمع کافی تھا، غالباً 700 کے قریب، ایک برتن میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اوروں کو دیتے تھے، بعد میں خود لیتے. تو آپ نے فرمایا ایک ایک اٹھاتے جاؤ. 30 کے قریب تھے وہ انڈے، 700 آدمی ہیں، باری باری اٹھاتے گئے، سارے اٹھاتے گئے.
سب نے اٹھا لیا، انڈے اتنے بچے رہے۔ برکت کا نظام ہے، اللہ غیب سے برکت کا نظام ہے، یہ عقل یہاں نہیں کام کر سکتی، یہ برکت کا نظام ہے۔ 700 آدمیوں نے لے لی اور آپ نے پھر اس کو واپس کر دی۔ آپ علیہ السلام واپس آ رہے تبوک سے، شام کا ٹائم ہو گیا، کھجوریں تقسیم ہو گئی سارے لشکر میں، تقریباً 30,000 میں۔ ایک صحابی حضرت ارباز آئے، یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں کھایا، میں باہر کا